السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ علی پھیکی ہنسی ہنسا، سمجھ گیا دوست تو چاہتا ہے کہ میں حیا کو دل سے نکال دوں۔ ہاں علی، میں یہی چاہتا ہوں۔ دیکھ میرے دوست، پہلے حالات اور تھے، لیکن اب بات جان پر بنائی ہے۔ جس لڑکی کی محبت تمہاری جان کی دشمن بن چکی ہے، تم کیوں ساری زندگی اسی لڑکی کے پیچھے پڑے رہنا چاہتے ہو؟ کیا زمانے میں اور خوبصورت لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں میرے یار؟ ہاں فیروز، میرے لیے تو ختم ہی ہو گئی ہیں۔ میرے لیے تو اگر کوئی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف حیا۔ اور یہ بھی تم نے ٹھیک ہی کہا میرے دوست، کہ بات اب جان پر بنائی ہے۔ علی اگر جیے گا تو حیا کی محبت میں، اور اگر مرے گا تو بھی حیا کی محبت میں اور اکرم ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھ کر رہ گئے۔ اگر علی اپنا اتنا نقصان کروا کر اور موت کے منہ میں پہنچ جانے کے بعد واپس آ کر بھی اسے بلانے کو تیار نہیں تھا تو پھر کبھی بھی اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ ہم نے اس موضوع پر اس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش ہو گئے۔ علی بھی آنکھیں چھت پر جمائے پنکھے کو دیکھ رہا تھا۔ ہم تینوں ہی چوپ ساتھ چکے تھے۔ کامران اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نازیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ آخر اس نے گلا کنگار کر بولنا شروع کر ہی دیا۔ کامران، میں آپ اور حیا کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری بہن یہاں آئی ہوئی ہے، اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ہاں، یہ بات تو تم نے مجھے فون پر ہی بتا دی تھی، لیکن اس کے بارے میں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ کامران اس کے انداز جانتا تھا، اسی لیے ذرا چونک کر پوچھ رہا تھا۔ وہ کامران، دراصل کیا بات ہے نازیہ؟ کھل کر بات کرو نا۔ کمرے میں اس وقت ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے نازیہ اس بات کے جواب میں کامران کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کامران نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ وہ اس وقت بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا۔ بات یہ ہے کامران کہ مجھے ایک بہت ہی خاص معاملے میں آپ کی مدد درکار ہے۔ کیسی مدد؟ معاملہ کیا ہے؟ پہلے آپ ایک وعدہ کریں کہ یہ بات اپنے تک ہی رکھیں گے اور میری مدد بھی ضرور کریں گے۔ نازیہ اس کے سینے پر لیٹ گئی۔ کامران مسکرا دیا۔ یہ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسی کون سی بات ہے رازداری کی؟ آپ وعدہ کریں نا میرے ساتھ۔ اچھا بھائی، وعدہ رہا، اب تو بتا دو۔ وہ کامران، دراصل میں حیا کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی اسی ہفتے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ حیا کی شادی؟ اور وہ بھی اسی ہفتے؟ کامران ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھا۔ ہاں کامران، اسی ہفتے۔ نازیہ اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی، اور چودھری انکل، ان کے بغیر ہی یہ شادی کروانا چاہتی ہوں۔ وہ اگر ہوں گے تو پھر یہ شادی۔ دیکھو نازیہ، یہ پہیلیوں کے انداز میں بات کرنا بند کرو۔ تم جانتی ہو کہ اس طرح مجھے کچھ سمجھ نہیں آنے والی۔ صاف صاف کہو کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ نازیہ نے ٹھنڈی سانس اپنے سینے سے خارج کی۔ کامران، بات یہ ہے کہ حیا یہاں آئی نہیں بلکہ بھیجی گئی ہے۔ ابے نے اسے زبردستی بھیجا ہے یہاں، اور ابے کا ارادہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ چند دنوں تک یہاں آ کر زبردستی حیا کی شادی محمود سے کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد نازیہ نے کامران کو حیا کی محبت کی ساری کہانی سنا دی۔ البتہ اس نے کامران سے یہ بات چھپا لی تھی کہ حیا اور علی جوش محبت میں تمام حدیں پھیلانگ چکے ہیں۔ کامران حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کے منہ سے ساری داستان سنتا رہا۔ نازیہ اسے تمام قصے سے آگاہ کر چکی تھی۔ کامران حیرت سے بت بنا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نازیہ نے نہایت سوچ سمجھ کر اسے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کامران اس کا خیال رکھنے والا، اس کی بات کا بھرم رکھنے والا، اسے بے انتہا پیار کرنے والا شوہر تو تھا ہی، لیکن وہ ایک اچھا اور سچا انسان بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بھی محبت کے درد کو سمجھتا تھا۔ یہ بات نازیہ بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ جب ان دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو کامران پیتا بھی تھا اور رات گئے تک گھر بھی نہیں آیا کرتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ جب وہ گھر پر ہوتا تو وہ نازیہ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ نازیہ پر یہ عقدہ کھلا کہ کامران بھی شادی سے پہلے کسی سے محبت کرتا تھا، کسی کی زلفوں کا اسیر رہ چکا تھا، لیکن وہ لڑکی انہی کے دفتر میں کام کرتی تھی، اور اس کے باپ کو یہ رشتہ کسی صورت منظور نہ ہوا، بلکہ اس نے فوراً زبردستی اس کی شادی اپنے تایا زاد
چودھری اسلم کی بیٹی سے کروا دی تھی۔ کامران ان دنوں باپ کے احترام میں خاموش ہو کر بیٹھا رہا تھا، لیکن اپنے دل میں وہ اس سب کا ذمہ دار اپنے باپ کے ساتھ ساتھ اپنے چچا چودھری اسلم کو بھی سمجھتا تھا۔ اس بات سے نازیہ کو کامران پر بڑا ترس آیا اور اس نے کامران پر خصوصی توجہ دینا شروع کر دی۔ اب اس کے دل میں کامران کے لیے نفرت نہیں تھی، کیونکہ کامران کا دکھ بھی اس کے دکھ سے ملتا جلتا تھا۔ دونوں ہی مریضان ناکام محبت تھے۔ نازیہ کی اس توجہ کا اثر یہ ہوا کہ کامران، جو پہلے اس کو اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا، آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا جب نازیہ اپنے مثبت رویے سے کامران کا پتھر دل موم کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ کامران کو بھی نازیہ سے محبت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کامران نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ تب نازیہ کو پتہ چلا کہ کامران اندر سے کتنا سچا اور اچھا انسان تھا۔ اس نے نازیہ کو بے حد محبت دی تھی۔ کامران نے بعد میں اپنی داستان اسے سنا دی تھی۔ اس کی زبانی نازیہ کو پتہ چلا تھا کہ کامران محبت کرنے والوں کے لیے بے حد حساس جذبات رکھتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی نازیہ نے اسے اپنی کہانی کبھی نہیں سنائی تھی۔ کامران ایک درد مند دل رکھتا تھا، اسی لیے نازیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے میں کامران سے بات کرے گی۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ کامران کو اپنے باپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ سنگ دلی کا بتائے گی تو کامران کے پرانے زخم بھی تازہ ہو جائیں گے اور وہ بھڑک جائے گا۔ چودھری اسلم کے خلاف کامران کی نفرت کی شدت نازیہ کے منصوبے کے لیے آکسیجن کا کام دینے والی تھی۔ کامران نے ساری بات سن کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ نازیہ جانتی تھی کہ اب وہ چند لمحات تک صورتحال پر غور کرے گا، اسی لیے وہ بھی خاموش رہ کر اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ کمرے میں کافی دیر تک ایک خاموشی طاری رہی۔ نازیہ بے صبری سے لیکن انتہائی تحمل کے ساتھ اس کے رد عمل کا انتظار کرتی رہی۔ آخر اس سکوت کو کامران کی آواز نے ہی توڑا۔ تو یہ بات ہے۔ ہاں، لیکن میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ؟ ارے واہ، آپ ہی تو مدد کر سکتے ہو میری، لیکن پتہ بھی تو چلے کہ کیسے۔ میں چاہتی ہوں کہ حیا کی شادی علی کے ساتھ ہی ہو اور اس سب کا انتظام آپ کروائیں۔ ارے واہ، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ میں اور یہ کام کروں؟ ہرگز نہیں، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جناب۔ تمہارے باپ کے قہر سے مجھے کون بچائے گا؟ میرے باپ کے قہر سے کون بچائے گا مجھے؟ اور پھر ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لڑکا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، علی۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ علی زندہ بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہے بھی تو اس وقت وہ کہاں ہوگا۔ اس کا پتہ آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ ہاں تو کریں۔ لیکن کامران نے انکار کر دیا۔ نازیہ اسے مسلسل مناتی رہی، قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کامران مان نہیں رہا تھا۔ نازیہ سارا دن اس کی منتیں کرتی رہی، لیکن کامران نہ مانا۔ جب نازیہ کا اصرار حد سے بڑھا تو اس نے آخرکار اسے جھڑک دیا۔ نازیہ رو دی۔ کامران اسے منانے بیٹھ گیا، لیکن نازیہ کی ایک ہی رٹ تھی کہ حیا کی زندگی کے تحفظ کے لیے اس کی خوشی اس سے ملنا ضروری تھی۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔